ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک تلاوت کرتا ہوں، انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سخت وعید فرمائے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نبی کی امت خیر امت ہے، جو لوگوں کو بھلائی کا پیغام دے کے لوگوں کو نیکیوں کے راستے بتاتی ہے، خود بھی عمل کرتی ہے اور دوسروں کو بھی۔ میں نے گھروں میں عورتوں کو حکم دیا اور باہر مردوں کے لیے۔ آج امت مسلمہ ہر طرف سے دو چار اس لیے ہے کہ مال کی محبت میں یہ لوگ اپنی خاندان، رشتہ دار، پڑوسی سب کے حقوق پامال کر دیے ہیں۔ جس سے جو کام ہوتا ہے اسی سے بات کرتے ہیں، جس سے کام نہیں ہوتا اس سے گھمنڈ غرور سے اس کی دلوزاری کر کے اس کا دل ناراض کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آج ماحول میں اتنے ظالموں کو کھلا چھوڑ دیا ہے کہ جو ظالم حکمران آج مسلمانوں کے پر آج تن کس کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کچھ بھی نہیں۔ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، ہمارے نبی کی امت کی غلطی ہے، جو آج امت مسلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے خاندانوں کے طریقے اور قرآن مجید کی تلاوت، اپنے گھروں میں درود شریف کا ماحول نہ عورتوں میں ہے نہ مردوں میں ہے، اور لوگوں میں انصاف دلانا، لوگوں کے حق میں کام آنا، یتیموں کی، غریبوں کی، مصیبت زیادہ لوگوں کی اور بیماریوں کی، شادی کے لیے پریشان، اسکولوں کے لیے پریشان، ان کے حق میں ان کا کام کرنا یہ ہر امیر مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ آج وہ کام ختم ہو چکا ہے، صرف ہر کوئی اپنے آپ کو میں صحیح کر رہے ہیں، سب تکبر میں مبتلا ہے۔ عورتیں اپنے حسن جمال پہ میں کر رہے ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور شوہروں کے ساتھ بھی نافرمانی کرتے ہوئے گھروں میں بچوں کی پرورش میں بھی کوتاہیاں کرتے ہوئے بچوں کو کس موڑ پہ جا رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، اس کا کوئی اس کا یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا فرمائے، سب کو نماز قرآن پڑھنے اور لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی حکم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، تم میرے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ آج دین کی مدد کرنے کا تو چھوڑو، دین کا مذاق اڑاتے ہوئے پھر رہے ہیں، دین کے اندر کوئی آنے والوں کو نیا سر کر دے رہے ہیں۔ ہمارے اندر گھمنڈ، غرور، تکبر، دعوتوں کا بے حساب خرچ کرنا، لوگوں میں بینڈ باجے، برتھ ڈے منانا، اور گھروں میں ممی پاپا کا نظام، اور جو گھروں میں ماحول انگریزی ماحول، یہود اور نصارہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمان بالکل انہی جیسے ہو جائے اور ان کے طریقوں پہ عمل کرے، مگر کلمے میں رہے اور مسلمان رہے، منافق بن کے زندگی گزارے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو کھوکھلی عبادت کر کے ان کو کھوکھلا کر دے۔ اور یہ لوگ اتنے بزدل اور کاہل ہو چکے ہیں کہ ان کے سامنے کسی مسلمان کے پر ظلم ہو رہا ہے یا کسی کا کچھ نقصان ہو رہا تو ذرا بھی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، چند دن کے لیے کچھ بولتے پھر اس کے بعد اس آواز کو دبا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو اللہ کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہر جگہ اللہ کے حکم کو جاری کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اے لوگوں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدل اور انصاف سے رہو، اور لوگوں پہ احسان کرو، اور برے باتوں سے اور فحشہ کلامی باتوں سے گریز کرو، اور لوگوں کو حق سے کام کرو اور لوگوں کی حقوق ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت اور ہر چیز کو قبول کرتا، جبکہ تمہاری عورتوں میں بھی وہ خوبیاں اور بچوں میں بھی اور آپ میں بھی۔ اور لوگ غیر قوم دیکھے تو آپ کو اخلاق کو دیکھ کے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ پیغمبروں کا، صحاباؤں کا وہی معاملہ تھا، جو صحابہ کرام اور اولیاء کرام
یہی کام پہ ثابت تھے، اس لیے اللہ ان کو کامیابیاں دیا اور بلند ہوئے، اور آج بھی ان کے درباروں میں کئی لوگوں کی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو میرے دین کی مدد کرتا اللہ ان کی مدد کریں گا، جو دین کے پیچھے آئیں گا اللہ تعالیٰ دنیا اس کو خطرہ میں ڈالیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہدایت دے، اور حق کے لیے ٹھہرے، حق کے لیے بات کرے، اور سب کے لیے انصاف دلانے، انصاف کرنے کی فکر مند ہو جائے۔ آمین ثم آمین آمین۔